نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بریلوی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، بہت مشہور شخصیت ہے علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم۔ اب ان کی ایک ویڈیو آئی ہے اور انہوں نے اس میں ایک بہت بہترین بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں نفرت ہے اور ان میں جو دوری ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے، بہت لاجواب بات ہے یہ، 1000 مرتبہ کروڑ مرتبہ ان کو میرا سلام ہے۔ یقیناً دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کے عقائد سیم، دونوں کی فقہ ایک، دونوں کی کتاب ایک، دونوں کی نصاب ایک۔ تو جب سب کچھ ایک ہے تو صرف چند معاملات کی وجہ سے آپس میں اتنی دوریاں اور اتنا اختلاف کہ ایک دوسرے کو کافر کہے، ایک دوسرے کو بدعتی کہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اتنی تو نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی حنفی ہے، اہل سنت ہے، یہ بھی اہل سنت اور حنفی ہے، حنفیوں میں 2 تقسیم ہو گئی ہے۔ تو واقعتاً بہت بڑی بات کہی ہے اور اس کی پہل کی ہے انہوں نے۔ ویسے تو ہماری طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے بہت بار اس کی کوشش کی گئی ہے اور اب بھی کوشش جاری ہے، لیکن بریلویوں کے کسی بڑے عالم نے اس طرح کی کھل کر کبھی بات نہیں کہی، تو ان کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا صرف بات کر دینا، میں بڑے علماء سے بھی درخواست کروں گا، اپنے بڑے علماء سے بھی اور بریلویوں کے بڑے علماء سے بھی، کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائے، زمینی سطح پر تعمیری طور پر اس کام کو لے کر آگے چلے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، تو دونوں مل بیٹھ کر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی دونوں میں اتنے اختلاف تو نہیں ہے جیسا کہ شیعہ اور سنیوں میں، قادیانیوں میں اور سنیوں میں۔ ایسا تو فرق نہیں ہے نا کہ کتاب بھی الگ، عقیدہ بھی الگ، فقہ بھی الگ، معاملات ساری چیز الگ ہے، وہاں تو ایک ہونا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں، تو دونوں کا ایک ہونا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا امت کو۔ نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب امت میں اس تقسیم کی وجہ سے دوسرے غیر مسلم کو دعوت دینا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اگلا کہتا ہے کہ بھائی تم کس اسلام کی دعوت دے رہے ہو، تم تو اپنے آپ کو ہی ایک نہیں کر سکتے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم کس منہ سے غیر مسلم کو دین کی دعوت دیں؟ تو اگر دونوں ایک ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا زبردست کام ہوگا کہ پچھلے 100 سال میں دین کا اتنا کام نہیں ہوا۔ اپنے اکابرین سے بھی اور ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس کام کو لے کر آگے بڑھے۔ علامہ طاہر القادری صاحب، انہوں نے اس کی ہمت کی ہے اور بہت بڑا کام کیا، بلکہ اپنے طلباء سے اور شاگردوں سے بھی انہوں نے وعدہ لیا کہ اس نفرت کی دیوار کو ہم ختم کر دیں گے اور ایک دوسرے کو بدعتی، ایک دوسرے کو کافر کہنا بالکل اس سلسلے کو بند کر دیں گے۔ تو اب وہ زمینی سطح پر بھی اس کام کو آگے بڑھائے، انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جب جیل میں تھا تو اس فکر میں رہا اور غور کرتا رہا کہ امت کی بربادی کی اور مسلمانوں کے زوال کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بڑے غور و فکر کرنے کے بعد مجھے 2 وجہ نظر آئی، سامنے آئی، اور میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ جیل سے جانے کے بعد امت میں انہی 2 باتوں پر سب سے زیادہ محنت کروں گا، انہی 2 باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کون سی ہے وہ 2 باتیں جس کی وجہ سے امت کا سب سے زیادہ نقصان ہوا؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں وہ 2 باتیں جس کا امت کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، ایک تو قرآن سے دوری
اور دوسرے آپس کا اختلاف۔ اور حضرت نے بالکل صحیح سوچا، صحیح فیصلہ کیا۔ بریلویت میں اور دیوبندیت میں کچھ ہی چیزوں کا تو فرق ہے، کچھ ہی چیزوں کا، حاضر و ناظر ہے، اور قبر کا معاملہ ہے، نور کا معاملہ ہے، بشر اور نور کا معاملہ ہے، صلاۃ و سلام کا معاملہ ہے، عید میلاد النبی، یہ 5-7 چیزیں ہی تو ہیں۔ باقی روز مرہ کی چیزیں تو ایک جیسی ہی ہیں، حنفیوں میں، بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں، تو ان کا تو ایک ہونا بالکل آسان کام ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے دونوں طرف کے اکابرین میں اتنی شدت نہیں ہوتی، یہ نفرت پیدا کرنے والے نچلے اور کم ظرف والے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن و احادیث کا علم نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی بریلوی بڑے علماء کو نفرت بھرے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہے، کتابیں آتی ہے، تو چھوٹے لوگ جو چٹر مٹر ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیوز کہ جنازہ کھڑا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے امام صاحب نماز پڑھانے سے پہلے کہ اگر کوئی اس میں وہابی ہو، دیوبندی ہو، فلاں ہو، وہ یہاں سے نکل جائے ورنہ ذلیل ہو کر اس کو نکالا جائے گا۔ نکاح پڑھا رہے ہیں تو نکاح کی محفل میں بھی اعلان کر رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو یہاں سے اور وہابیوں کو نکل جانا چاہیے۔ ہم نے بریلویوں کے اکابر اور بڑے علماء کو جو واقعتاً بڑے ہیں ان کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ ان کے یہاں گنجائش دیکھی ہے ہم نے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دیکھ لو، ابھی ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، حالانکہ مفتی منیب الرحمان کی علمی شخصیت بریلویوں میں بھی مسلم ہے، لیکن جہاں معاملہ دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا آ گیا تو وہاں ان کی علمی شخصیت کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ ویسے تو دعوے کرتے رہیں گے مفتی منیب الرحمان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، لیکن جہاں بریلویت اور دیوبندیت کا معاملہ آیا وہاں ان کی شخصیت کا اور علمی مقام کا اعتراف ہی گرا دیتے ہیں۔ اور علامہ طاہر القادری کا بیان تو ابھی آ گیا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، قرآن و احادیث پر جن کی نظر ہوتی ہے، ان کے یہاں وسعت بہت ہوتی ہے، ان کے یہاں اتنی شدت اور نفرت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفرت اور شدت آئی ہے وہ چھوٹوں سے آئی ہے، وہ چیلوں سے آئی ہے، وہ ان لوگوں سے آئی ہے جو قرآن و احادیث سے تعلق نہیں رکھتے، جو اپنی دکان کی زیادہ فکر رکھتے ہیں، جو اپنی پیری مریدی کو بڑھانا چاہتے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی لینے دینا نہیں ہے، ان کو صرف اپنا نفع چاہیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا نقصان ہو یا بیڑا غرق ہو۔ تو بڑے علماء کا وسیع الظرف ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپس میں اتنا بید باؤ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اختلاف ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کام کو زیادہ سے زیادہ دونوں طرف سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علامہ طاہر القادری کی اس سوچ کو امت کو میں پھیلا دے، ہر ایک کے دل و دماغ میں اتار دے، اور اس کو حتمی شکل دینے کے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔